جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی لکھتے ہیں جی قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ محترم بھائی، مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، الولد للفراشی۔ اچھا جی، یہ حدیث آپ کو پوری صحیح بخاری کے اندر کئی مقامات پر ملے گی۔ مثلا 2053 نمبر پر حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ روایت دیکھ لیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص یہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ اس نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص، یہ صحابی رسول تھے، مسلمان تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتے وقت وصیت کی تھی کہ زما کی لونڈی کا لڑکا میرا ہے، اس لیے اسے تم اپنے قبضے میں لے لینا۔ انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے ساتھ سعد رضی اللہ عنہ جو ابن ابی وقاص نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وصیت کر کے گئے ہیں، لیکن عبد بن زما نے اٹھ کر کہا کہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے، یعنی میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر دونوں یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور مجھے اس کی انہوں نے وصیت کی تھی۔ اور عبد بن زما نے عرض کیا، یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے، انہیں کے بستر کے اوپر اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبد بن زما، لڑکا تو تمہارے ہی ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا، بچہ اسی کا ہوتا ہے جو جائز شوہر یا مالک ہو، جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہو، اور حرام کار کے حصے میں پتھروں کی سزا ہے۔ پھر سودا بنت زما رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے عتبہ کی شباہت اس لڑکے میں محسوس کر لی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی بھی نہیں دیکھا حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ تو اس سے واضح بات پتہ چل رہی ہے کہ بھائی جو اس طرح کوئی زنا اور بدکاری وغیرہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوگا، یعنی اس کے جائز جو ہے وہ باپ کی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی استخارہ کیا، استخارہ کر کے جس طرح رجحان ہوا بچے کی شادی کر دی، تو آنے والے وقت میں حالات بڑے گمبھیر ہو گئے، تو مطلب گھر کے حالات خراب ہو گئے، تو کہتے ہیں جی اللہ استخارہ تو رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا محترم بھائی، بات یہ ہے کہ استخارہ کرنا تو سنت سے ثابت ہے، سنت حدیث میں استخارے کا ذکر ہے۔ پھر جس کام کے لیے استخارہ کیا جائے، مثلا کوئی کام کرنا ہو، کوئی بھی، مثلا کوئی سفر کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے، بندے کو استخارہ کر لینا چاہیے۔ تو استخارہ کرنے سے جو ہے جس طرف بندے کا رجحان ہو، بندہ وہ کام کر لے اور اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کر دیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر شادی کے بعد بچوں کی زندگی کے اندر کوئی معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتر نہیں نظر آئے، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی لڑائیاں جھگڑے اور اختلافات۔ تو بھائی یہ جو کمزوری ہے، جس وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں، وہ وجہ تلاش کرنی چاہیے اور اس وجہ کو تلاش کر کے پھر اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات درست ہو جائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کمزوریاں، ایسی کوتاہیاں خود سے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو اس میں نہ استخارے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور نہ یہ ہوتا ہے جی میں نے تو نکاح پڑھایا تھا بڑے اللہ کے ولی سے، بڑے نیک پہنچے ہوئے آدمی سے، تو پتہ نہیں اس کی دعا میں اثر نہیں تھا، یا اس نے نکاح پڑھایا تو ایسا ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں خواہ مخواہ ان کی طرف رجوع نہیں کرنا، التفات ان کی طرف نہیں کرنا، بلکہ توجہ یہ کرنی چاہیے کہ جو کمیاں
کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں ان کی اصلاح کی جائے. یہ جو اختلافات کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ جو اختلاف کی بنیاد ہے اس کو تلاش کریں اور اصلاح کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو تمہیں مصیبتیں دکھ پریشانیاں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، حالانکہ تو ہم بہت کچھ معاف کر دیتے ہیں. ہاں جی، یہ بھی سوچنا چاہیے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.